صلوات. مجلس کی قبولیت کے لیے بصدائے بلند صلوات. مجلس میں چہاردہ معصومین علیہم السلام کی ببرکت آمد کے لیے بصدائے بلند صلوات. دعائے سلامتی برائے ظہور حجت ولی عصر فرزند زہرا ہادی برحق ابن عسکری وارث پنجتن صاحب الزمن. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. صلوات محمد وآل محمد. من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی نور قلوب العارفین بنور معرفته وأثبت فعد أنبيائه وأوليائه بقصص الأنبياء والمرسلين وأكمل إيمان المؤمنين بولاية علي أمير المؤمنين. صلوات. والصلاة والسلام بالتحية والإكرام على أفضل الموجودات العبد المؤيد والرسول المسدد المحمود الأحمد المصطفى الأمجد أعني أبي القاسم محمد. ونفسه وسهره ووشيه مولى الموالي إمام المتقين علي بن أبي طالب. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى أوصياء وعلى سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء ولعنة الله على أعدائهم أجمعين بشمار من الآن إلى القيام اليوم الدين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد وقوله الحق وهو أصدق الصادقين. فبسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. صلوات. سمعت محترم، اولاً تمام تر حمد و ثنا، تمام تر تعریفیں، تمام تر ستائش اس کریم سے کریم ذات کے لیے
کہ جو ازل سے ہے اور ابد تک رہے گا، کہ نہ ہی جس کی کوئی ابتدا ہے اور نہ ہی کس کی کوئی انتہا ہے۔ ایسا کریم ہے کہ جس نے اس کائنات کا آغاز نور نبوت سے کیا اور انشاءاللہ کے اختتام نور ولایت صاحب العصر والزمان پہ کرے گا۔ عزیزان محترم، بنا کسی تمہید کے اپنے موضوع پر آؤں گی۔ آپ سامعات کے روبرو سورہ آل عمران کی آیت نمبر 31 کو سرنامہ کلام قرار دیا کہ جس نے آپ کا اور میرا کریم رب فرماتا ہوا نظر آتا ہے، مخاطب ہے اپنے حبیب سے۔ توجہ ہے مومنات؟ مخاطب ہو کر فرما کیا رہا ہے؟ میرا اور آپ کا بہت بڑا مسئلہ حل کر رہا ہے، کہہ رہا ہے قل، اے محمد ان سے کہہ دے۔ کہنا کیا ہے؟ ان کنتم تحبون اللہ، اے لوگو ان سے محمد کہہ دے، اے لوگو اگر اللہ سے محبت رکھتے ہو بس کیا کرو، تمہاری کیا مسئولیت ہے؟ خدا نے کہا ان سے کو یحببکم اللہ، یعنی اگر اللہ سے محبت رکھتے ہو تمہاری پہلی مسئولیت فاتبعونی، یعنی مجھ محمد کی اتباع کرو، مجھ محمد کی پیروی کرو، مجھ محمد کے پیچھے چلو، مجھ محمد کو فالو کرو۔ محمد ان کو بتا دینا میں اللہ کہہ رہا ہوں کہ اس اتباع کے انہیں دو بڑے فائدے ہوں گے۔ سب سے پہلا بڑا فائدہ یحببکم اللہ، میں اللہ بھی ان سے محبت کرنے لگوں گا۔ دوسرا فائدہ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، ان کے تمام گزشتہ گناہوں کو بخش دوں گا۔ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ، اور اللہ بہترین بخشنے والا مہربان۔ موضوع ذہن میں رکھیے گا، موضوع ہے میرا اتباع، کہ اللہ نے کہا اگر میری محبت کو چاہتے ہو تو میرے محمد کی اطاعت کرو۔ سمجھاؤں گی اطاعت کو۔ کبھی کبھی تنہائی میں ہوتی ہوں تو اکثر سوچا کرتی ہوں خدا بندہ تیری اتنی صفات ہے، تو صفات مطلقہ کا مالک ہے، لیکن خدایا تیری ایسی کون سی صفت ہے کہ جو سب سے عظیم ہے، سب سے بڑی ہے؟ سوچیں ختم ہو جاتی، یقین کیجیے، اور ذہن میں آتا ہے اس حقیر ذہن، اس ادنا ذہن میں کہ خدایا تیری تمام صفات میں سے جو سب سے بڑی صفت ہے وہ یہ ہے کہ اللہ الصمد، تو بے نیاز ہے، تو کسی کا محتاج نہیں، سب سے بڑی صفت ہے، کیونکہ اللہ کی ان تمام باقی صفات کی جو بازگشت ہے، جو پلٹتی ہے، وہ اسی صفات کی، یعنی تمام صفات پلٹتی اس صفت واحدہ کی طرف کہ وہ ذات اللہ الصمد ہے، وہ بے نیاز ہے۔ اگر وہ قادر ہے، ہر شے پر قدرت رکھتا ہے، ہر شے پر دسترس رکھتا ہے، تو وہ اسی وجہ سے کہ وہ بے نیاز ہے۔ اگر وہ مالک ہے تو وہ اسی وجہ سے وہ بے نیاز ہے۔ عزیزان محترم،
آپ سوچئے کہ اس کل کائنات میں جتنی بھی چیزیں ماں سوائے اللہ کے موجود ہیں، جو کچھ بھی ماں سوائے اللہ کے موجود ہے وہ شے ہے۔ تبھی تو اللہ نے کہا قرآن میں ان اللہ علی کل شیء قدیر، کہ بے شک اللہ ہر شے پر دسترس رکھتا ہے، ہر شے پر قدرت رکھتا ہے۔ عزیزان محترم، چیلنج کرتی ہوں، میری بزرگ مائیں 70-80 سال کی، 90 سال کی یا اس سے کم، مجھے بتائیے آپ نے زندگی کا اتنا عرصہ گزارا، مجھے وہ ایک لمحہ بتائیے کہ جب آپ اس ذات کے محتاج نہ ہوئے اور معاذ اللہ وہ ذات آپ کی محتاج ہو۔ میں نہیں سمجھتی کہ ایک صاحب عقل، با ایمان اور با ہوش انسان میں اس چیلنج کو قبول کرے، کیونکہ ہر انسان جانتا ہے کہ زندگی میں کوئی ایسا لحظہ، کوئی ایسا لمحہ قطعاً موجود نہیں کہ جب وہ میرا محتاج ہو اور میں اس کی محتاج نہ ہوں۔ تو مجھے بتائیے، کہنے دیجئے کہ وہ بے نیاز ہو کر بغیر محمد کے آپ تک آنا نہیں چاہتا، تو آپ بغیر محمد کے اس تک کیسے پہنچ سکتے ہیں؟ بتا دیا میرے بندے، اگر میری معرفت کو چاہتا ہے، اگر چاہتا ہے کہ کاملاً معرفت مل جائے، تو جس در پہ تجھے سر جھکانا ہے اس در کا نام محمد ہے۔ عزیزان محترم، کہنے لگی ہوں یہ جو اس کا محمد کے ذریعے مجھ تک آنا اور میرا محمد کے ذریعے اس تک جانا ہے، اسی کو وسیلہ کہتے ہیں۔ وسیلے کے منکر لوگ مجھے بغیر وسیلے کے زندگی گزار کے دکھائیں، نہیں گزار سکتے۔ ایک مثال دینا چاہوں گا، آپ یہاں مجلس پہ تشریف لائے، قدموں سے چل کے آئے ہیں، یہ جو آپ کے قدم ہیں یہ مجلس میں پہنچنے کا وسیلہ۔ ممکن ہے کسی کے ذہن میں سوال آیا ہو کہ جس کے قدم نہیں، جس کے پاؤں نہیں، خدا نہ خواستہ وہ اگر ویل چیئر پہ آئے تو یہی کہوں گی کہ اس کا ویل چیئر پہ آنا بھی وسیلہ۔ کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو کہ ہم تو گاڑی پہ آئی، یہ جو گاڑی ہے یہ بھی وسیلہ۔ یہاں پہ آپ بیٹھ کے سن رہے ہیں، سماعت کر رہے ہیں، گوش کر رہے ہیں، یہ آپ کا سننا، یہ آپ کے کان وسیلہ، میری آواز کو آپ تک پہنچانے کا یہی وسیلہ ہے۔ عزیزان محترم، صلوات پڑھ دیجئے۔ بس میرا موضوع ذہن میں رکھیے گا، اطاعت پیغمبر ہے۔ 1400 سال پہلے کچھ لوگ خدمت پیغمبر میں حاضر ہوئے، یا رسول اللہ سنا ہے، یعنی انہوں نے اپنی زبان میں کہا ہے محمد ہم نے سنا کہ آپ نے دعویٰ نبوت کیا ہے۔ بھئی جو نبی ہوتا ہے وہ تو اپنی نبوت کو ثابت کرنے کے لیے معجزہ لے کر آتا ہے، ہمیں معجزہ دکھائیے۔ باتیں چل ہی رہی تھی کہ اتنے میں کھیت سے ایک بجو نکلا۔ بجو ایک ایسا جانور ہے کہ جو انسان کو دور سے ہی دیکھتے بھاگ جاتا ہے، لیکن پیغمبر کی لسان خدا نے کہا اے بجو ادھر آ، بھاگا نہیں، انہی قدموں خدمت محمد میں حاضر ہوا۔ لوگ حیران، جو سوال کرنے والے تھے سمجھ گئے
کہ جس کے پاس بجو چل کر آئے وہ محمد مصطفیٰ ہوتا ہے، وہ نبی ہوتا ہے۔ نہ جانے بوکھلا سی گئی ہوں وہ کیسے لوگ تھے کہ جب رسول کو تلواروں کے سائے میں چھوڑ کر جنگوں میں ایسے بھاگے کہ وہ تمام پہاڑوں کی بلندیوں کو سر کر کے چلے گئے اور محمد بلاتے گئے، ان کے کانوں میں آواز نہ آئی۔ کیا یہ ہے اتباع؟ کیا یہ ہے اطاعت پیغمبر؟ کیا اس کے بارے میں خدا کہہ رہا ہے کہ میری نبی کی اطاعت کرو؟ یہ اتباع نہیں ہے عزیزان محترم، اتباع وہ ہے جو علی نے کی، یہ ہے اتباع۔ تبھی تو مولا نہج البلاغہ میں فرماتے ہیں کہ میں علی محمد کے پیچھے ایسے ایسے چلتا تھا جیسے ایک شیر خوار بچہ اونٹنی کا اپنی ماں کے پیچھے پیچھے چلتا ہے۔ یہ اتباع، یعنی اگر آپ اتباع کو سیکھنا چاہتے ہیں، دیکھنا چاہتے ہیں کہ اطاعت محمد کیسے کرنی ہے، تو جس در پہ جھکنا ہے اس در کا نام علی ہے۔ صلوات پڑھ دیجئے پر محمد۔ نام نہیں لوں گی، ایک شخص آیا خدمت پیغمبر میں اور ایک ہستی آئی، پیغمبر کے قدموں میں سر کو جھکایا۔ وہ زبان کے جس کے بارے میں خدا کہتا ہے وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ، لوگوں یہ میرا وہ نبی ہے، اس وقت تک بولتا نہیں جب تک مجھے اللہ کا حکم نہ آ جائے۔ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، میری وحی کے بغیر زبان کو حرکت نہیں دیتا۔ پیغمبر نے پوچھا، یعنی پیغمبر نے نہیں پوچھا، اللہ نے پوچھوایا، کیا یا علی جب جنگ ہو رہی تھی میں محمد تلواروں کے سائے تلے تھا، سب چھوڑ کر بھاگ گئے، یا علی آپ کیوں نہیں بھاگے؟ یا علی جب سب بھاگ گئے آپ کیوں نہیں بھاگے؟ بھائی میری مجبوری یہ کہ اس در پہ جھکنے کی کہ میرا مرشد وہ علی ہے کہ جو جنگ سے بھاگنا نہیں۔ جانتے علی نے کیا جواب دیا؟ علی کی وہ زبان کہ جو لسان اللہ ہے، اللہ کی زبان ہے، متحرک ہوئی اور کہنے لگی یا رسول اللہ افر بعد الایمان، کیا ایمان کے بعد کافر ہو جاتا؟ کبھی یہ زبانیں کسی ایسی در کے آگے نہ جھکیں کہ جو علی کے علاوہ ہو، یہ ہاتھ کبھی کسی کمینے کے محتاج نہ ہو جو علی کے لیے اٹھ کر۔ پیغمبر کے سوال کے جواب میں مولا نے کیا فرمایا؟ اکفر بعد الایمان، کیا ایمان کے بعد کافر ہو جاتا؟ اگر جنگ سے بھاگنا کفر نہ ہوتا تو محمد پر واجب تھا اسی وقت روک دے، یا علی جنگ سے بھاگنے کا گناہ اپنی جگہ، کوئی کافر نہیں ہوتا، لیکن
علی کے جواب پر پیغمبر کا خاموش ہو کر علی کے جواب کی تائید کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ پیغمبر نے بتایا ہاں جنگ سے بھاگنا کافر ہے، کافر ہو جاتا ہے انسان، کفر ہے۔ عزیزان محترم، یہ ہے اتباع کہ جو علی نے کی۔ پیغمبر مسجد میں داخل ہوئے، ایک صاحب نماز پڑھ رہے تھے، نام نہیں لینا چاہتی، متوجہ رہیے گا، ایک صاحب نماز میں مشغول تھے۔ پیغمبر نے آواز دی، اے فلاں ابن فلاں جلد آ۔ اب اس نے کیا کیا؟ جلدی جلدی نماز پڑھنا شروع کی، جلدی جلدی نماز پڑھ کے ختم کی اور خدمت پیغمبر میں آیا۔ اب میرا دل کہتا ہے پیغمبر نے سوال کیا ہوگا، اے شخص جب میں نے بلایا تھا اس وقت کیوں نہیں آیا؟ اس نے آگے سے کہا یا رسول اللہ، ایک طرف اللہ تھا ایک طرف آپ تھے، کیسے چھوڑ کے اللہ کو آتا؟ پیغمبر نے کہا اے شخص بھول گیا، مجھے یہ بتا تجھے کس نے بتایا کہ اللہ ہے؟ کہنے لگا یا رسول اللہ آپ نے بتایا۔ کہا شرم نہیں آتی؟ میری بات مانتے ہو مجھے نہیں مانتے؟ ادھر ہی اللہ نے بتانا تھا اتباع کسے کہتے ہیں۔ یہی باتیں چل رہی تھی کہ مسجد میں علی کے قدم داخل ہوئے، علی حاضر ہوئے۔ اب علی کو پیغمبر نے بہت دور کسی کام سے بھیجا تھا، اللہ نے بتانا تھا نا اتباع کسے کہتے ہیں۔ اندر داخل ہوئے، پیغمبر نے بلایا یا علی آ گئے؟ جی یا رسول اللہ آ گیا، ہو گیا آپ کا کام۔ ہم جیسا کوئی ہوتا تو کہتا تھکا ہوں مجھے تھوڑا آرام کرنا ہے، یا کوئی اور ہوتا تو کہتا تھکا ہوا ہوں۔ انہی قدم پیغمبر نے بلایا یا علی ادھر آؤ۔ علی نے اتباع کی، انہی قدموں پیغمبر کی خدمت۔ علی بیٹھ جاؤ، علی بیٹھ گئے۔ پیغمبر نے اپنا سر علی کی زانوں پر رکھا۔ سوچیے کیا منظر ہوگا، اصلاً رکھنا تھا۔ خدا نے اتباع بتانی تھی، بار بار بتا رہے ہیں، خدا نے اطاعت بتانی تھی۔ اتنے میں نبی کو نیند آ گئی، نبی سو گئے، وقت عصر چلا گیا، علی نے محمد کو اٹھایا نہیں۔ کیوں؟ مصطفیٰ کا سر مرتضیٰ کی گود میں تھا۔ اٹھایا نہیں، اذن خدا سے، حکم یزداں سے، محمد کی آنکھ کھلی۔ علی نے عصر کی نماز بیٹھے بیٹھے پڑھی۔ اب کیا ہوا؟ آنکھ کھلی، یا علی عصر کا ٹائم تو گزر گیا، عصر کا وقت تو گزر گیا، یا علی اٹھایا کیوں نہیں؟ کہا یا رسول اللہ علی نے مناسب نہیں سمجھا کہ محمد کی نیند میں خلل آئے۔ اتنا کہنا تھا یا علی اگر ایسا ہے تو اب دیکھ محمد کے دست اٹھے۔ یا اللہ اگر علی تیری اور محمد کی اطاعت میں ہے، سورج کو مغرب سے واپس پلٹا۔ اتنا کہنا تھا، یعنی اطاعت اللہ نے جو کہا کہ اطاعت محمد نے بتایا، اب اگر علی اطاعت میں نہ ہوتے تو سورج نہ پلٹتا۔ اگر علی تیری اور میری اطاعت میں ہے، سورج کو واپس پلٹا۔ تاریخ کے اولاد گواہ ہے، راوی گواہ ہے، ہر شخص نے، ہر شے نے وہ منظر دیکھا کہ سورج مغرب سے واپس پلٹا اور کہا یا علی اب پڑھ نماز۔ علی نے نماز پڑھی، یہی تو اطاعت ہے،
کہ جس کے بارے میں خدا نے کہا سورت، اور میں قربان جاؤں کہ خدا نے ایسی سورت کا انتخاب کیا کہ جو آل عمران ہے. آل عمران میں اطاعت محمد سمجھ نہیں آئے گی تو کیسے آئے گی؟ بھئی اسی در سے تو عمران کے در سے تو اطاعت شروع ہوئی تھی. لوگ کہتے ہیں کہ ابو طالب کافر ہے. یہ ہے اطاعت کہ جس کے بارے میں خدا نے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 31 میں کہا کہ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی. محمد ان کو بتا دو میری محبت اگر چاہتے ہو تو کیا کرو؟ فاتبعونی، میری اطاعت کرو. میں قربان جاؤں خدایا تیری رحمانیت اور رحیمیت کے، تو نے فقط بتایا نہیں کہ اطاعت کرو بلکہ اطاعت کے ماڈل بھی بھیجے کہ اگر اطاعت کرنی ہے 1400 سال بعد بھی تو سموٹ والوں دیکھو ان کو کرو. اگر اطاعت کرنی ہے سیدہ مریم بطول زیدی تو کیسے کرنی ہے؟ پڑھو اٹھاؤ کتابیں دیکھو علی نے کیسے کی. اگر کرنی ہے ابھی بھی میری خدا یعنی مجھ خدا کی کریمیت کم نہیں ہوئی. علی جیسا ابھی بھی غیبت میں موجود ہے. اس کو دیکھیں بس اطاعت کے دو فائدے کیا؟ یحببکم اللہ، میں خدا بھی تم سے محبت کرنے لگوں گا. یعنی اتنی اہم چیز ہے اطاعت. وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اور تمہاری گزشتہ تمام گناہوں کو بخش دوں گا. وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ، اور اللہ بہترین بخشنے والا مہربان. بس عزادارو اسی در سے اطاعت کا آغاز ہوا تھا. لیکن یہ مت سمجھیے گا کہ اطاعت کوئی آسان چیز ہے. لوگ یہ بھی نہ سمجھ سکے کہ اطاعت محمد کیسے کرنی ہے. اگر لوگوں کو معلوم ہوتا تو 61 ہجری کربلا میں حسین کے ہاتھوں پہ آیا ہوا 6 ماہ کا قرآن کبھی ذبح نہ ہوتا. عزادارو سخت مراحل، سخت امتحانات، رونا نہ آئے تو غم کی آخری حالت، نظروں کو چھکا لیا کرو کیونکہ ممکن ہے 6 ماہ کے قرآن کی ماں کس کے پہلو میں بیٹھی ہوگی. 61 ہجری میں جب مولا حسین علیہ السلام اپنے تمام قربانیاں دے چکے تو صحرا کے غریب لال نے استغاثہ بلند کیا. حل من ناصر ینصرنا، حل من مغیث یغیثنا. لوگو کیا کوئی ہے جو مجھ حسین کی مدد کرے؟ کیا کوئی ہے جو مجھ حسین کی داد رسی کرے؟ تاریخ گواہ ہے حسین کا استغاثہ بلند کرنا تھا کہ خیمے میں سے بیویوں کے رونے کی آوازیں بلند ہوئی. تصور کیجیے گا کہ کیا منظر ہوا. دوڑتا ہوا زہرا کا غریب الوطن لال حسین خیموں میں آیا. کیا بات ہے بہن زینب، کیا بات ہے بہنوں میں کلثوم. بھیا حسین جب سے آپ نے استغاثہ بلند کیا ہے نا، اصغر نے خود کو جھولے سے گرا دیا. عزادارو ام رباب سے کہا ام رباب ذرا میرے ننھے سپاہی کو تیار تو کر، شاید ان کو ترس آ جائے پانی پلا دے.
عزادارو تاریخ گواہ ہے، ام رباب نے شہزادہ علی اصغر کو چھوٹا علی بنا کر چھوٹی